السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے کرونا کرائسس، پاکستانی حکومت کا رسپانس اور عمران خان کی جانب سے بنائی جانے والی ٹائیگر فورس کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کرونا کرائسس ایک عالمی بحران ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے اور صرف پاکستان واحد ملک نہیں ہے جو لاک ڈاؤن کی حالت میں ہے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ جیسے بڑے ممالک بھی اس وقت مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہیں۔ پورا یورپ سوائے سویڈن کے لاک ڈاؤن ہے، سعودی عربیہ اور ترکی لاک ڈاؤن ہے، ایران میں بے تحاشا مسائل ہیں، جنوبی کوریا نے بڑی حد تک کرائسس پہ قابو پا لیا ہے، جاپان جیسی معیشت سسک رہی ہے۔ تو ایسے میں صرف پاکستان کو یا خان صاحب کی حکومت کو یہ بلیم کرنا کہ تفتان بارڈر سے اور شیعہ زائرین کی وجہ سے یا عمرہ سے واپس آنے والے لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ وائرس پھیلا اور ہماری حکومت اس کو کنٹین کر سکتی تھی، یہ خان صاحب کے ساتھ شدید زیادتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عالمی بحران ہے، اگر وائرس شیعہ زائرین کے ذریعے نہ پھیلتا تو یورپ سے واپس آنے والوں کے ذریعے پھیل جاتا، وہ اسپین سے جو صاحب آئے تھے 6,000 روپیہ دے کے نکل گئے تھے ان کی وجہ سے پھیل جاتا، UK سے واپس آنے والوں کی وجہ سے پھیل جاتا۔ تو ایک عالمی بحران ہے، وائرس ہے جس نے پھیلنا تھا، اس میں خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ تفتان بارڈر کو ٹھیک طریقے سے سیل کر کے اور کوارنٹین سینٹرز بنا کے ہم اس کو کسی حد تک کنٹین کر سکتے تھے، ہم کرو کو فلیٹ کر سکتے تھے، جو کہ ہماری حکومت نے بڑی حد تک کیا بھی ہوا ہے۔ اگرچہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم ٹیسٹنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں موجودہ کرونا بحران صرف عمران خان صاحب یا پیپلز پارٹی یا بلوچستان میں جو گورنمنٹ ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے آیا ہے۔ بنیادی طور پہ ایک عالمی وبا ہے جس کا شکار سب لوگ ہوئے ہیں، تمام شعبہ ہائے زندگی ہوئے ہیں، پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا ہے، تو خان صاحب کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ان پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے سو فار بہت اچھا رسپونڈ کیا ہے۔ ملک کو لاک ڈاؤن کر دینا واحد آپشن تھا، ہم نے کر دیا۔ سیکنڈ فیز میں ہمیں میسو قسم کی ٹیسٹنگ کرنی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے اکنامک فیکٹرز گنوائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم غریب ملک ہیں، ہم اتنی میسو ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے، لیکن میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو معاشی نقصان ہو رہا ہے، اگر اس کو کمپیئر کریں میسو ٹیسٹنگ پہ لگنے والے وسائل کے ساتھ تو کیا ہماری ایکویشن بیلنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور یہ فیصلہ کرنا حکومتی اداروں کا کام ہے اور وہ یقیناً میرے اور آپ سے زیادہ اس حوالے سے سنجیدہ ہوں گے۔ تیسری چیز یہ کہ حکومت نے کرونا کرائسس سے نمٹنے کے لیے ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا ہے۔ دیکھیں، وہ ممالک جہاں پہ ادارے بہت اسٹیبلشڈ ہیں جس طرح برطانیہ ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کی فورس کی ضرورت محسوس کی گئی، تو پاکستان جیسا ملک جہاں پہ بلدیاتی ادارے غیر فعال پڑے ہیں وہاں پہ تو اس طرح کی فورس کی شدید ضرورت تھی۔ اس پہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نئی آرگنائزیشن بنانے کی بجائے فیلڈ میں پہلے سے موجود لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا، ان کے ایگزسٹنگ سیٹ اپ کو یوز کیا جاتا اور اس کے ذریعے مقاصد کو حاصل کیا جاتا۔ اس پہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم جس قومی بحران سے گزر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، تحریک انصاف کا یا دوسری اکائیوں کا نہیں بلکہ پوری قوم کا امتحان ہے، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان کو چیئرمین تحریک انصاف کی بجائے وزیر اعظم پاکستان کی طرح بہیو کرنا چاہیے تھا۔ تو ٹائیگر فورس کی بجائے ایک قومی فورس بنائی جاتی اور اس کا نام اس طرح سے چوز کیا جاتا، اس کا چارٹر اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا کہ اس پہ کسی ایک پارٹی کی چھاپ نہ ہوتی۔ اس سے زیادہ خطرناک بات جو ٹائیگر فورس کی افتتاحی تقریب میں خان صاحب نے اپنے کارکنوں سے، اپنے MPAs اور MNAs سے اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہی، وہ یہ تھی کہ آپ حکومتی سرپرستی میں لوگوں کی مدد کریں گے، کرائسس کے دنوں میں نئی لیڈرشپ ابھرے گی اور آپ اپنے حلقے سیکیور کر لیں گے۔ یہ کم سے کم الفاظ میں بھی کرپشن ہے، ان اصولوں کے خلاف ہے، ان آدرشوں کے خلاف ہے جو خان صاحب ہمیں دیا کرتے تھے، اور یہ بالکل وہ رویہ ہے جو خان صاحب سے پہلے نواز شریف اور زرداری کا تھا کہ سرکاری خزانے پہ، حکومتی پیسے پہ، عوام کے ٹیکسوں کے پیسے پہ، بلکہ اب تو عوام کے چندے اور خیرات کے پیسے پہ اپنا پارٹی نیٹ ورک مضبوط کیا جائے، اپنے لوگوں کو پیسے دیے جائیں، اپنے حلقے سیکیور کیے جائیں اور اپنے ووٹر پکے کیے جائیں۔ ایک عالمی بحران کے درمیان جہاں پہ لوگ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہوں، اگر آپ جیسا شخص اپنے لوگوں کو سیاست بچانے کا کہہ رہا ہوگا تو یہ کم سے کم الفاظ میں بھی زیادتی ہے اور آپ کی شخصیت کے ساتھ بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ اور آخر میں یہ گزارش کروں کہ باوجود شدید مسائل کے ہمیں اس بحران کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے اور مل جل کے وبا کی دوسری طرف والی زندگی تک پہنچنا ہے، کیونکہ وہ زندگی بہت حسین ہے۔